ان کے کیا اعتراض ہیں اور ون بائی ون ان کے جو جوابات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ عید میلاد النبی منانا یہ شرک ہے، عید میلاد النبی منانا یہ بدعت ہے۔ صحابہ کرام نے کبھی میلاد نہیں منایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 ربیع الاول یہ ایک ایسا مبارک دن ہے کہ اس دن میں ہمارے اور آپ کے سب کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے ہی صدقے میں، آپ کے ذریعے سے ہمیں دین اسلام ملا، زندگی گزارنے کا سلیقہ ملا، آپ کے ذریعے سے ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا۔ اسی خوشی میں دنیا کے سارے مسلمان صدیوں سے آپ کی پیدائش کی خوشی مناتے چلے آ رہے ہیں اور اس کو میلاد النبی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منانے کو جائز نہیں سمجھتے اور ان کے کچھ اعتراض اس پر ہوتے ہیں، تو ان کے کیا اعتراض ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم آپ کے سامنے بتائیں گے اور ون بائی ون ان کے جو جوابات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا یہ شرک ہے، تو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، اور میلاد کے معنی پیدائش کے ہوتے ہیں۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب میلاد مناتے ہیں، اس کا مطلب ہم آپ کی پیدائش کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کی پیدائش کا چرچا کرتے ہیں۔ تو شرک ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ کسی کو اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں شریک کیا جائے۔ اب جو میلاد ہے یعنی کہ پیدائش ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہے؟ ہرگز نہیں۔ میلاد یعنی کہ پیدائش کا تعلق نہ تو اللہ کی ذات کے ساتھ میں ہے اور نہ اللہ کی صفات کے ساتھ میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی پیدا نہیں ہوا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ تمام صفات کبھی بھی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ میلاد یعنی کہ پیدائش، اس کا کوئی بھی تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی نہیں ہے اور صفات کے ساتھ بھی نہیں ہے، اس لیے میلاد منانا، پیدائش منانا ہرگز شرک نہیں ہو سکتا۔ پھر کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا یہ بدعت ہے۔ تو آپ کو بتا دوں کہ بدعت کے جو معنی ہیں وہ ہیں کسی نئی چیز کا ایجاد ہونا، کوئی ایسی نئی چیز جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی اور بعد میں ایجاد ہوئی۔ لیکن ایجاد ہونے والی ہر چیز بری ہو یہ ضروری تو نہیں ہوتا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بعد میں ایجاد ہوئی مگر وہ اچھی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے لوگ اونٹ اور گھوڑے کے ذریعے سے حج کرنے جایا کرتے تھے، سفر کرتے تھے، لیکن آج ایروپلین سے جاتے ہیں۔ تو ایروپلین کی ایجاد کوئی بری ایجاد تو نہیں ہے، بلکہ وقت کو بچانے کے لحاظ سے ایک اچھی چیز ہے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایجاد ہونے والی چیزیں یہ بری ہوں ہمیشہ یہ ضروری نہیں ہے۔ اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر میلاد النبی منانے میں کیا چیز بدعت ہے۔ میلاد النبی جب ہم مناتے ہیں تو اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کی پیدائش کا تذکرہ کیا جاتا ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، دعوتیں ہوتی ہیں، لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہی ساری وہ چیزیں ہیں جن کو ہم میلاد کہتے ہیں۔ اب اس میں سے کیا چیز بدعت ہے، کیا چیز ایسی ہے جو بعد میں ایجاد ہوئی؟ آئیے ہم ون بائی ون ساری چیزوں کا جواب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اصل میں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو بیان کرنا، آپ کی نعتیں پڑھنا۔ تو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں حدیث نقل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت حسان بن ثابت۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے شاعر تھے اور یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں لکھا کرتے تھے اور ان کی نعتوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نعتیں پڑھنا یہ صحابہ کی سنت ہے اور نعتیں سننا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی کہ نعتیں پڑھنا بدعت نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ کرنا یا آپ کے اوصاف و کمالات کو بیان کرنا۔ تو سنن ترمذی میں امام ترمذی نے حدیث روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود منبر پہ تشریف فرما ہوتے اور پھر کھڑے ہو کر اپنے اوصاف و کمالات کو بیان کرتے اور اپنی پیدائش کا تذکرہ بھی کرتے تھے۔ اس طرح
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहतरमा वालिदा हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और भी कई सारे सहाबा से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का तज़किरा हमें हदीसों में मिलता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ व कमालात को बयान करना और आपकी पैदाइश का तज़किरा करना ये भी कोई बिदअत नहीं है, बल्कि ये भी हदीस से साबित है। तीसरी चीज, दावतें करना, लोगों को खाना खिलाना या लंगर करना। तो इसके बारे में भी बताऊं कि इमाम बुखारी ने अपनी सही बुखारी में हदीस नकल की। एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अफजल इस्लाम क्या है, यानी कि इस्लाम के कामों में से अफजल क्या है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों को खाना खिलाया करो। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को खाना खिलाने को अफजल कामों में से बताया है कि ये इस्लाम के बेहतरीन कामों में से है। तो फिर आप चाहें मिलादुन नबी के मौके पर खाना खिलाएं, आप चाहें किसी बुजुर्ग के उर्स के मौके पर खाना खिलाएं, आप चाहें तीजे के मौके पर खाना खिलाएं, आप 40वें के मौके पर खाना खिलाएं, कोई भी मौका ना हो, आप यूं ही अल्लाह की रजा के लिए लोगों की दावत करें, मुसलमानों को खुश करने की कोशिश करें। तो ये सारा काम जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत साबित है कि लोगों को खाना खिलाना ये अच्छे कामों में से है और ये सवाब का काम है। इसलिए लंगर करना भी बिदअत नहीं है, ये कोई नया काम नहीं है। फिर एक चीज बचती है कुरान ख्वानी करना। तो इसके बारे में भी इमाम मुस्लिम ने एक पूरा बाब अपनी सही मुस्लिम में लिखा है और वहां पर ये साबित किया है कि सहाबाए किराम जमा होते और जमा होकर कुरान पाक की तिलावत करते थे। इसी को कुरान खानी कहते हैं। तो कुरान खानी करना भी हदीस से साबित है, यानी कि मिलादुन नबी में ये सारे काम जो होते हैं इनमें से कोई भी काम बिदअत नहीं है, बल्कि ये सब का सब हदीस से साबित है। इसके अलावा मिलादुन नबी में जो एक चीज होती है वो है जुलूस निकालना। तो इसके बारे में भी आइए हदीस आपको सुना दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ लाए थे, तो मदीना शरीफ के तमाम लोग, उनमें से जो बड़े लोग थे वो अपनी छतों पर चढ़ गए और जो बच्चे थे वो रास्ते और गलियों में जमा हो गए और जमा होकर के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में नारे लगाए थे और वो इस तरह पुकारते थे, या मोहम्मद या रसूलल्लाह, या मोहम्मद या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और आपको बताऊं कि जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हुई थी मदीना शरीफ में, वो दिन भी पीर का दिन था और 12 रबीउल अव्वल तारीख थी। तो इस दिन जुलूस निकालना भी साबित है। फिर एक एतराज कुछ लोग ये करते हैं कि मिलादुन नबी मनाना कुरान और हदीस से साबित नहीं है। हालांकि ये सारी चीजें जो मिलादुन नबी में होती हैं वो हदीस की रोशनी में ही आपके सामने पेश कर दी। फिर भी आइए हम कुरान करीम से भी कुछ दलीलें आपके सामने पेश करते हैं जिनसे ये साबित होता है कि मिलादुन नबी मनाना जायज है। सबसे पहले कुरान करीम की आयत, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको सारे जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा। फिर दूसरी जगह कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि फबिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, कि ए महबूब आप कह दीजिए कि अल्लाह की रहमत पर खुशियां मनाओ और ये उससे बेहतर है जो कुछ वो जमा करते हैं। तो एक जगह अल्लाह ताला ने अपने महबूब को रहमत कहा कि हमने आपको सारे जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा, और दूसरी जगह अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अल्लाह की रहमत पर खुशियां मनाओ। तो जिस दिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा, तो क्योंकि महबूब रहमत है इसलिए हम उस दिन खुशियां मनाते हैं और ये खुशी मनाने का हुक्म हमें कुरान ने दिया है। एक और जगह अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अल्लाह ताला की नेमतों का खूब चर्चा करो। तो क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है हमारे लिए, इसलिए हम आपकी पैदाइश का तज़किरा करते हैं, आपका खूब चर्चा करते हैं और इसी को मिलाद कहते हैं। और ये बात भी कुरान करीम से साबित है कि अल्लाह ताला की तमाम नेमतों में हमारे लिए जो सबसे बड़ी नेमत है वो खुद आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है। इसीलिए अल्लाह ताला ने जब आपको दुनिया में भेजा तो एहसान जताया। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ताला ने मोमिनीन पर एहसान फरमाया है जब उनमें अपने महबूब को भेज दिया। तो देखें अल्लाह ताला की नेमतें तो बेशुमार हैं, बेहिसाब हैं, हम उनका शुमार नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी नेमत पर अल्लाह ताला ने एहसान नहीं जताया। अगर किसी नेमत पर एहसान जताया है तो वो ये नेमत है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को जब भेज दिया तो अल्लाह फरमाता है हमने मोमिनीन पर एहसान फरमाया है कि उनमें अपने महबूब को भेज दिया। और फिर अल्लाह की वो आयत कि अल्लाह की नेमतों का चर्चा करो, तो इसलिए हम इस नेमत का सबसे ज़्यादा चर्चा करते हैं क्योंकि ये नेमत तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है। फिर मिलादुन नबी में
خصوصیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ یہ بات بھی قرآن کریم سے ثابت ہے کہ انبیاء کی پیدائش کے دن اور ان کی وفات کے دن خصوصیت کے ساتھ صلاۃ و سلام کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ سلام ہو ان پر کہ جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ وفات پائیں گے اور جس دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کے پیدائش کے دن پر ان پر سلام بھیجا، ان کے وفات کے دن پر کہ جس دن ان کا انتقال ہوگا، اور اس دن پر بھی کہ جس دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو قرآن کریم سے بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ انبیاء کی پیدائش کے دن اور ان کی وفات کے دن خصوصیت کے ساتھ ان پر سلام بھیجا جائے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں اور انہیں اللہ کے دن کی یاد دلائیں۔ اب یہ اللہ کے دن کون سے ہیں جن کی یاد دلانا ہے؟ تو اس کے بارے میں ابن کثیر اپنی تفسیر میں نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دن وہ ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت نازل ہوئی۔ اور اوپر ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے جس دن آپ تشریف لائے وہ اللہ کے دنوں میں سے ہیں، اور اس دن کی یاد لوگوں کو دلانا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اس دن ہمارے آقا تشریف لائے تھے۔ تو یوں میلاد منانا قرآن کریم سے بھی ثابت ہے۔ تو اب تک میلاد النبی کے ہم نے قرآن سے دلائل پیش کر دیے، اب آئیے ہم حدیثوں سے بھی کچھ اور دلائل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنی پیدائش کی خوشی مناتے تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، امام مسلم نقل کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کے پیر کے روزے کے تعلق سے پوچھا کہ آپ اس دن خصوصیت کے ساتھ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنی پیدائش کی خوشی مناتے تھے اور خوشی میں روزہ رکھتے تھے۔ اب یہ تو آپ نے سن لیا کہ میلاد النبی منانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اب اس کا ثواب کتنا ہے آئیے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابو لہب جو کہ ایک بدبخت کافر تھا جس کی مذمت میں قرآن کریم میں ایک پوری سورہ نازل کی گئی ہے تبت یدا ابی لہب، اس کافر کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانے پر اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہے۔ امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں روایت نقل کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ابو لہب کی ایک باندی تھی، سویبہ نام تھا، اس نے آ کر کے ابو لہب کو خبر دی کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے خوشی میں۔ تو ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں سویبہ یعنی کہ جو اس کی باندی تھی اسے آزاد کر دیا۔ تو جب ابو لہب مر گیا پھر بعد میں ایک صحابی رسول نے اسے خواب میں دیکھا اور خواب میں سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ تو ابو لہب نے بتایا کہ جب سے میں دنیا سے گیا ہوں بڑی پریشانی میں ہوں، یعنی کہ عذاب ہو رہا ہے، بس اتنا کہ پیر کے دن مجھے تھوڑا سا آرام مل جاتا ہے اور اس انگلی سے کچھ پانی جیسا مل جاتا ہے جس سے مجھے سکون مل جاتا ہے، آرام مل جاتا ہے۔ تو یہ پیر کا دن کون سا دن تھا؟ یہ وہی دن تھا کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اور اس خوشی میں ابو لہب نے اپنی لونڈی کو، اپنی باندی کو، سویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ تو دیکھیں کہ ایک بدبخت کافر اگر وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا انعام دیتا ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ آپ ایمان والے ہو کر اگر پورے اخلاص کے ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش منائیں گے تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو لہب کو جو انعام مل رہا تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منا رہا تھا، بلکہ وہ اس لیے تھا کہ اس نے ایک باندی کو آزاد کیا تھا، اور کیونکہ غلام کو آزاد کرنا بھی ثواب ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو اس بات کی جزا مل رہی تھی۔ تو حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اس بات کا جواب ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب فتح الباری میں اسی حدیث کے تحت دیا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی کافر کی نیکی آخرت میں کام نہیں آتی۔ کوئی بھی کافر اگر اچھا کام کرتا ہے دنیا میں رہ کر تو اس کے اچھے کاموں کا بدلہ اسے دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ آخرت میں کسی بھی کافر کی کوئی نیکی کام نہیں آتی سوائے اس کے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کیا ہو۔ اور پھر اس کی دلیل دیا ابن حجر اسقلانی نے کہ ابو طالب کا جو قصہ ہے وہ اس پر دلیل ہے، کیونکہ ابو طالب کا انتقال بھی کفر پر ہوا، اور اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری وجہ سے ان کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا گیا ہے۔ یعنی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہ ہوتا
تو कुफ्र की वजह से अबू लहब का जो अंजाम है वो बहुत ज़्यादा बुरा होता। अब कुछ लोग ये भी एतराज़ करते हैं, कहते हैं कि मिलादुन्नबी में जो इतने पैसे खर्च करते हो, सजावटें करते हो और जो कुछ भी करते हो उसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं और ये सब फजूल खर्ची है। तो जब ये बात साबित हो गई कि मिलाद मनाना ये अल्लाह ताला की रज़ा का बाइस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी का बाइस है, ये सब कुछ करना कुरान करीम से भी साबित है और हदीस से भी साबित है, तो फिर इसमें जो पैसे लग रहे हैं वो भला फजूल खर्ची कैसे हो सकता है, बल्कि वो तो अल्लाह की खुशी के लिए लगाए जा रहे हैं। अब कुछ लोग ये भी एतराज़ करते हैं, वो कहते हैं कि सहाबाई किराम ने कभी मिलाद नहीं मनाया। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, सहाबाई किराम ने भी अपने वक्त में मिलाद मनाया है। आइए मैं उसकी भी दलील आपके सामने पेश करता हूँ। इमाम नसाई अपनी सुनन नसाई में हदीस नकल करते हैं, एक मरतबा सहाबाई किराम बैठे हुए थे, जमा हुए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ और आपने पूछा कि तुम यहाँ किस लिए बैठे हो? तो सहाबाई किराम ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम यहाँ पर बैठकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उसने आपके ज़रिए से हमें हिदायत दी। यानी कि सहाबाई किराम वहाँ पर बैठकर अल्लाह ताला का शुक्र कर रहे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ व कमालात बयान कर रहे थे, आपका जिक्र कर रहे थे कि आपके ज़रिए से अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी जिब्रील मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि अल्लाह ताला तुम्हारी इस महफिल पर फरिश्तों में फ़ख्र फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, यानी कि वो महफिल जो अल्लाह के शुक्र के लिए और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र के लिए कायम की गई हो, उस महफिल पर अल्लाह ताला फ़ख्र फरमाता है। तो ये भी मिलाद मनाने का एक तरीका था सहाबाई किराम का, जिसके लिए सहाबाई किराम वहाँ पर जमा हुए थे। अब एक बात आपको बता दूं कि जब किसी चीज़ की असल साबित हो जाए कुरान और हदीस से, तो फिर उसके फुरू की दलील नहीं मांगी जाती। जैसे मिलाद मनाने की असल यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया जाए, आपकी पैदाइश को बयान किया जाए, आपके औसाफ व कमालात को बयान किया जाए, आपके लिए नाते वगैरह पढ़ी जाएं, तो यही मिलाद की असल है। इसके अलावा घरों को सजाना या गली मोहल्लों को सजाना ये ज़रूरी कामों में से नहीं है, लेकिन अच्छे कामों में से है। तो जब मिलाद की असल साबित हो गई कि सहाबा भी इस तरह से मिलाद मनाते थे और कुरान और हदीस से भी हमने वो सारे काम करने की दलील आपके सामने पेश कर दी, तो फिर अब इस बात की दलील की कोई ज़रूरत नहीं है कि घरों को क्यों सजाते हो, गलियों को क्यों सजाते हो, मोहल्लों को क्यों सजाते हो। भाई घरों को तो आप इसलिए भी सजाते हैं कि जब आपकी औलाद की शादी होती है, आपके बेटों की शादी होती है, तब भी आप घरों को सजाते हैं। आपके घर में कोई और फंक्शन होता है, तब भी आप घरों को सजाते हैं। हालांकि घरों को सजाना किसी भी मौके पर हदीस में साबित नहीं है। अगर बात शादी की हो तो शादी में सिर्फ और सिर्फ निकाह साबित है हदीस से और वलीमा साबित है। यानी 4 लोगों के सामने या 2 सही मुसलमानों के सामने 2 लोगों ने इजाब कबूल कर लिया तो निकाह हो गया, उसके बाद अगले दिन वलीमा कर दिया, तो बस इतनी ही शादी हदीस में साबित है। उसके अलावा जो भी रस्में आप करते हैं, अंगूठी की रस्म हो गई, हल्दी की रस्म हो गई या घरों को सजाना हो गया, ये सारी चीज़ें फुरुआत हैं, ये शादी की असल नहीं है। तो जब असल साबित हो जाती है तो फिर फुरू की दलील नहीं मांगी जाती। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मिलादुन नबी का तो लफ्ज़ ही किसी हदीस में नहीं है। तो आपको बता दूं ये बात भी बिल्कुल गलत है। इमाम तिरमिज़ी जो कि बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इमाम बुखारी के शागिर्द हैं, उन्होंने अपनी सुनन तिरमिज़ी में एक पूरा बाब बांधा है और उस बाब का नाम ही रखा है मिलादुन नबी। फिर कुछ लोग ये भी एतराज़ करते हैं कि आला हजरत ने तो मिलादुन नबी की तारीख 8 रबीउल अव्वल लिखी है, फिर तुम 12 रबीउल अव्वल को क्यों मनाते हो? तो उसका जवाब ये है कि आला हजरत ने 8 रबीउल अव्वल तारीख नहीं लिखी है, बल्कि आला हजरत ने मुख्तलिफ किताबों में मौजूद अक़वाल को जमा किया है और फिर ये कहा है कि इनमें से जो मशहूर कौल है वो 12 रबीउल अव्वल को ही है। लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको 12 तारीख से कोई प्रॉब्लम है या आप इस दिन को साबित नहीं मानते, तो जिस दिन भी आप साबित मानते हैं उस दिन आप मिलाद मना लीजिए। मिलाद मनाने के लिए तारीख का तय होना ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि आप इसी दिन मिलाद मनाएं। आप पूरे साल के किसी भी दिन मिलाद मना सकते हैं। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसी दिन यानी कि 12 रबीउल अव्वल को ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है और इसी दिन आपका विसाल भी है, तो फिर सिर्फ पैदाइश की खुशी क्यों मनाते हो, विसाल का गम क्यों नहीं मनाते? इसमें पहला जो जवाब है वो ये है कि 12 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात होना ये सही हदीसों के खिलाफ है। अगरचे तारीख की कुछ किताबों में इसका जिक्र है कि 12 को ही आपका विसाल हुआ, लेकिन ये फिर भी सही रिवायतों के खिलाफ है। और वो सही रिवायत कौन सी है? सही बुखारी की हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा हज्जतुल वदा इरशाद फरमाया, वो हज का महीना था, 10वीं तारीख थी और जुमा का दिन था और 10 हिजरी थी। तो अगर 10 हिजरी को हज के महीने में 10 तारीख को जुमा का दिन हो, इस हिसाब से आप अगले 3 महीनों का हिसाब लगा लें तो किसी भी तरह से
پیر کے دن 12 ربیع الاول آتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ آپ کا جو وصال ہوا ہے وہ پیر کے دن ہوا ہے، اور جب صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ 10 ہجری میں 10ویں ذو الحج کو جمعہ کا دن تھا، تو پھر کسی بھی طرح سے 11 ہجری کو ربیع الاول میں 12 تاریخ کو پیر کا دن آتا ہی نہیں ہے، اور پیر کا دن بھی ہونا ضروری ہے کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ آپ کا جو وصال ہوا ہے وہ پیر کے دن ہوا ہے۔ تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جو وصال کی صحیح تاریخ ہے وہ 12 ربیع الاول نہیں ہے۔ اسی لیے امام ذہبی نے اپنی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وصال کی تاریخ لکھی ہے اسے 2 ربیع الاول لکھا ہے۔ پھر بھی اگر ہم کسی طرح سے مان لیتے ہیں کہ اسی دن آپ کی پیدائش ہے اور اسی دن آپ کا وصال ہے، تو وصال کا غم کیوں نہیں منایا جاتا اور پیدائش کی خوشی کیوں منائی جاتی ہے؟ اس بات کا جواب ایک بہت بڑے محدث امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب حسن المقصد فی عمل المولد میں دیا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانی چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شریعت نے ہمیں نعمتوں کے دن خوشی کا اظہار کرنے کا حکم دیا ہوا ہے، لیکن مصیبتوں پہ صبر کرنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ اسی لیے کسی کی میت پر نوحہ اور ماتم وغیرہ کرنا جائز نہیں ہے، اور شریعت کا یہ بھی حکم ہے کہ کسی بھی گزر جانے والے کے لیے 3 دن سے زیادہ آنسو نہ بہائے جائیں۔ اس لیے شریعت کے حکم کو دیکھتے ہوئے کسی کا غم منانا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کی خوشی منانا جائز ہے۔ پھر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی تو سال بھر ہونی چاہیے، پھر تم نے ایک دن کو کیوں خاص کیا ہوا ہے؟ تو بتا دوں کہ ہمارے یہاں جشن عید میلاد النبی کے نام سے پورے سال پروگرامز ہوتے رہتے ہیں، یعنی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی پورے سال ہی مناتے ہیں۔ پھر بھی اگر یہ بات آتی ہے کہ ہم نے ایک دن کو کیوں اسپیشل بنایا ہے منانے کے لیے، تو اس پر بھی ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، صحابی رسول حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تقریر کرنے کے لیے جمعرات کا دن خاص کیا ہوا تھا۔ حالانکہ تقریر تو 7 دن ہو سکتی ہے، پھر انہوں نے جمعرات کا دن کیوں خاص کیا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی جائز کام کے لیے کوئی ایک دن فکس کر لینا یہ جائز ہے۔ پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام میں تو صرف 2 ہی عیدیں ہیں، یہ تیسری عید عید میلاد النبی تم نے کہاں سے بنا لی؟ تو آپ کو بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں، بلکہ جس دن بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت نازل ہوتی ہے، جو بھی دن خاص ہوتا ہے اللہ کی نعمت کا، اسے عید کہا جا سکتا ہے۔ عید کے لغوی معنی ہیں جو فیروز اللغات میں لکھے ہیں، وہ ہیں نہایت خوشی کا دن، یعنی جس دن بھی آپ بہت زیادہ خوش ہوں، جو دن آپ کے لیے بہت زیادہ خوشی کا ہو، آپ اسے عید کا دن کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ بات قرآن کریم سے بھی ثابت ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 114 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان یوں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے ایک خوان نازل فرما تاکہ وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو۔ تو دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ایک خوان نازل فرمانے کی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس نشانی کو، اس خوان کے نازل ہونے کو عید کا دن کہا، اور نہ صرف اپنے لیے کہا بلکہ یہ کہا کہ ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی وہ عید کا دن ہوگا۔ تو پھر جس دن اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت نازل ہوئی ہے، کیا وہ عید کا دن نہیں ہوگا؟ اس کے علاوہ حدیث سے بھی کچھ دلیلیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن مومنین کے لیے عید ہے۔ اس کے علاوہ سنن ترمذی میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کو بھی مومنین کے لیے عید بتایا ہے۔ آپ سوچیں، جمعہ تو سال میں 52 مرتبہ آتا ہے اور عرفہ کا دن بھی سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، تو پھر یہ اعتراض کیسے ہو سکتا ہے، یہ سوال کیسے ہو سکتا ہے کہ سال میں صرف 2 ہی عید ہوتی ہیں، بلکہ اسلام میں ہر خوشی کا دن عید کا دن ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اعتراض کے طور پہ کہ اگر ہم میلاد النبی منائیں گے تو یہ ہنود کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی کہ وہ اپنے لوگوں کی پیدائش مناتے ہیں اور تم بھی اپنے نبی کی پیدائش منا رہے ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس چیز کی اصل اسلام میں موجود ہو اس میں دوسروں کی مشابہت نہیں ہوتی۔ اب اگر اسی طرح سے آپ مشابہت کہنے لگیں گے تو پھر دوسرے لوگ اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، اور آپ بھی جاتے ہیں مسجد عبادت کرنے کے لیے، تو کیا اس کو مشابہت کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ مسجد میں جانے کا حکم ہمیں اسلام نے دیا ہے۔ اس طرح سے دوسرے لوگ بھی اپنے اپنے طریقے سے ورت رکھتے ہیں، آپ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو کیا اس کو مشابہت کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ رمضان کے روزوں کا حکم ہمیں اسلام نے دیا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں کے یہودی روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کے دن، تو آپ نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی اور ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے شکر کے لیے اپنے لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی کہ یہودیوں سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا حق ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی اگلے سال سے روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو بھی یہ روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو کیا وہاں پر یہودیوں کے ساتھ مشابہت کی جا رہی تھی؟ بالکل نہیں۔ تو اسی طرح سے عید میلاد النبی منانے میں بھی کسی کی مشابہت نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو کام بھی ہوتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، جن کی دلیل ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ ان اعتراضات کے علاوہ بھی اگر کسی کے پاس کوئی اعتراض ہو جس کا جواب دینے سے ہم سے رہ گیا ہو تو آپ کمنٹ میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔